بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی روس پر حملے کا سوچے گا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایٹمی ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جوہری بم بٹن کا معائنہ کیا، جبکہ روسی صدر نے دیگر جوہری ہتھیاروں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی بھی روس پر حملے کا سوچے گا تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ کے بعد غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول سنبھالنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج ہی غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول جاری رکھے گی۔ نیتن یاہو نے کسی غیر ملکی فورسز کو یہ ذمہ داری سونپنے کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بین الاقوامی فورس کو نہیں دیا جائے گا۔ تنازع ختم ہونے کے بعد اسے فوج کے بغیر ملک بنانا چاہیے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ غزہ کو عسکریت سے پاک کرنے کے لیے صرف ایک ہی فوج یہ کارروائی دیکھ سکتی ہے اور وہ اسرائیلی فوج ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو اپنے ایک بیان میں زندہ بچ جانے والوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حملے کے دوران بار بار خواتین کی عصمت دری کی اور ان کی لاشوں کو مسخ کیا۔ جو بائیڈن نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بدترین ظلم کا سامنا کرنا پڑا، خواتین سے زیادتی سمیت ان کو زندہ مسخ کیا جا رہا ہے، ان کی لاشوں سے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ حماس کے دہشت گرد خواتین اور لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ درد اور تکلیف پہنچا رہے ہیں اور پھر انہیں قتل کر رہے ہیں، یہ خوفناک ہے۔ صدر جو بائیڈن نے بین الاقوامی تنظیموں، سول سوسائٹی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جنسی تشدد کی مذمت کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبضے کا دور ختم ہو چکا، امیر قطر نے خبردار کر دیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ فلسطین پر قابض حکام نے تمام انسانی اقدار کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اسرائیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبضے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں گلف کو آپریشن کونسل کے 44ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر قطر نے سلامتی کونسل سے اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی مکمل جنگ بندی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا مقبوضہ فلسطین پر قابض حکام نے تمام انسانی اقدار کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ عالمی برادری کی اسرائیلی کارروائیوں کو طویل عرصے تک جاری رکھنے کی اجازت دینا شرمناک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبضے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ہم غزہ میں شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے کسی بھی حصے پر قبضے کی اسرائیلی منصوبے کو مسترد کرتے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس۔ محمود عباس نے زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطینی ریاست کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس کے کسی بھی حصے کو الگ کرنے، قبضہ کرنے، منقطع کرنے یا علیحدہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کا اسرائیل سے شہریوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اسرائیل سے فلسطین کے شہریوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اسرائیل کے حملوں میں فلسطینی شہریوں کی اموات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں فریقین عالمی قوانین کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال انتہائی تباہ کن ہے اور دونوں جانب سے حملے بند کیے جائیں۔ انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ اسرائیلی فوج ہیلتھ ورکرز، صحافیوں اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کا تحفظ کرے، جبکہ غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو بنیادی سہولیات سے محروم نہ رکھا جائے اور غزہ میں مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں ادویات، ایندھن اور خوراک وسیع پیمانے پر پہنچائی جائے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں قتل کی سازش کے معاملے پر بھارتی تحقیقات کے منتظر ہیں میتھیو ملر۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ میں قتل کی سازش کے معاملے پر بھارتی تحقیقات کے منتظر ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں بھارتی سکھ رہنما پر حملے کی سازش سے متعلق پوچھے گئے سوالات پر کہا کہ بھارت کو واضح کیا ہے کہ امریکہ معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینتھنی بلنکن نے بھارتی وزیر خارجہ سے معاملہ اٹھایا ہے اور بھارتی تحقیقات کے منتظر ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے مکمل تحقیقات تک معاملے پر مزید بات کرنا مناسب نہیں۔ میتھیو ملر کا مزید کہنا تھا پردے جرم میں شامل معلومات سے آگے مزید بات کرنا مناسب نہیں ہے اور امریکہ میں قتل کی سازش کے معاملے پر بھارتی تحقیقات کے منتظر ہیں۔ انہوں نے بھارت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے راکٹ حملے میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 24 ٹینک تباہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے حماس کے القسام برگیڈز نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں پر راکٹ برسا دیے، جس کے نتیجے میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ 24 اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سنائپرز کی فائرنگ سے 8 اسرائیلی زخمی بھی ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے زیر قبضہ عمارت کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ تل ابیب اور اسکلان میں بھی راکٹ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے حملوں میں 2 میجر سمیت 5 فوجی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل لبنان سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جن میں حزب اللہ نے 1 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 زخمی کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 1 لبنانی فوجی بھی جاں بحق ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہلاکتوں میں اضافے کے باوجود امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے پر بضد۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ غزہ میں سویلینز کی ہلاکتوں میں بے انتہا اضافے کے باوجود امریکہ کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر نظر ثانی کا امکان نہیں ہے۔ برطانوی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2 امریکی اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس سمیت امریکی قیادت نے غزہ میں سویلین ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے سے متعلق اسرائیل پر زور دیا ہے، تاہم اسرائیل کو امریکی اسلحے کی فراہمی پر نظر ثانی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ غزہ معاملے پر بات چیت کرتے ہوئے دونوں امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکے بغیر سویلین ہلاکتوں پر دباؤ ڈالنا دراصل اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے معاملے پر امریکی حکمت عملی میں تبدیلی کا اشارہ ہے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے معاملے پر پرائیویٹ طریقے سے مذاکرات جاری رکھنا مؤثر حکمت عملی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے غزہ میں امداد سے انکار کے بعد 200 ٹرکوں کا داخلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس معاملے میں بہتری کی جانب گامزن ہے اور یہ کسی دھمکی کے بجائے سفارتکاری کے نتیجے میں ممکن ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیل نے وحشیانہ حملے کر کے ایک روز میں 110 افراد شہید کر دیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے خان یونس برج کیمپ، دیر البلحا اور نصائرت میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی بمباری سے وسطی غزہ میں کم از کم 45 فلسطینیوں کو گزشتہ روز شہید کر دیا گیا۔ دیر البلحا کے علاقے میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی وزارت صحت نے کم از کم 45 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے 2 ماہ سے جاری حملوں میں 7,000 بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 16,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 43,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی مسلسل بمباری سے کھنڈر بن جانے والی رہائشی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے شہریوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔